اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو مسئلہ ڈسکس کریں کہ وہ غلامی کے اوپر مسئلہ ہے، اسلام کے اوپر، اسلام کے اندر جو غلامی کا کنسیپٹ ہے جو صحابہ کے دور میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ غلامی اسلام میں کیوں لوگ غلام بنایا کرتے تھے لوگوں کو۔ سب سے پہلی سمپل سی بات اس میں یہ ہے کہ جو اسلام میں جنگ کے دوران لوگ آتے تھے قید ہو کر، تو ان کو جیل میں رکھنے کی بجائے، سمپل مطلب میں سمپل ورڈ میں بولوں گا، جیل میں رکھنے کی بجائے ان کو ہر بندے کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا تھا، ایلوکیٹ یا الاٹ کر دیے جاتے تھے بندے کہ بھائی یہ تمہارے غلام ہیں۔ تو اب سمپل کامن سینس والا آدمی بھی اس کو اگر سوچے گا، سمجھے گا، تو وہ اس کو پریفر کرے گا اس چیز سے کہ جیل میں رکھنا اور جیل کے اخراجات گورنمنٹ کے اوپر برداشت کرنا، اس کے امپلائیز رکھنا جیل کے، پھر اور اس کا کھانا بھی غلاموں کا گورنمنٹ کے اوپر آنا، تو اس سے اچھا اور اس سے پریفریبل میتھڈ یہ نہیں کہ ان کو جو جنگجو، جو مجاہدین جو اس وقت لڑے ہیں جنگ میں، ان قیدیوں کو ان مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ اب ان کا کھانا بھی ان کے ذمہ، ان کا جو کام وغیرہ ہے خدمت میں بھی وہ کام آئیں گے، اور ان کا کھانا بھی ان کے حوالے ہوگا، اور گورنمنٹ کے اوپر اس کا برڈن نہیں آئے گا۔ تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں اعتراض کرتے ہیں ملحدین اور غیر مسلم حضرات کہ بھائی اس میں اسلام نے غلامی کو پروموٹ کیا ہے۔ تو یہ تو آج کے دور میں بھی جیلیں چل رہی ہیں، سارے لوگ جو یہ جو قیدی ہوتے ہیں جنگوں کے نتیجے میں وہ جیلوں میں رکھتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، اور سو طرح سے گوانٹانامو میں کیا ہوا جو امریکہ نے آج کے جدید دور میں کیا، اور وہ ایسی نو جہاں پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا وہاں پہ اس نے جیلیں بنائی اور لوگوں پہ اذیت ناک غیر انسانی مظالم ڈھائے، اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا، وہ مسلمانوں نے کیا یا کافروں نے کیا۔ تو غلامی کے جو کنسیپٹ کو لے کر اسلام کے اوپر جو الزام لگائے جاتے ہیں اور بدنام کیا جاتا ہے، سراسر یہ بہتان ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب سمپل کامن سینس جو میں نے آپ کو دی، اس میں انسان کے اندر اگر یہ عقل اس کی مسخ نہیں ہوئی اور وہ سمجھ سکتا ہے اس چیز کو، وہ یہ جیسے آج قیدی ہوتے ہیں، اور قید میں ایسے بھی ہوتے ہیں، قید بمشقت بھی ہوتی ہے، اس میں بھی قیدیوں سے کام کرائے جاتے ہیں۔ تو اس ملک کا قانون ہے، اگر وہ آپ کا قیدی ہے تو اس سے آپ جو کام لینا چاہے لے سکتے ہیں۔ تو اسلام نے اس کو یوٹیلائز اچھا کیا، اور اس کا ایک نظم سے تعلق ہے اور انتظام سے تعلق ہے اور اس کو مینج کرنے کے تعلق ہے، تو اس میں کافروں کو کیا اعتراض ہے؟ اس میں ہم اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ معاشرت میں اسلام کا یہ حکم ہے کہ اپنے غلاموں کی 70 خطائیں روز معاف کیا کرو۔ تو کتنی مطلب ایک جو اس کے غلام کا جو آقا ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو خطائیں ہیں وہ آقا معاف کرے، اور 70 خطاؤں سے اگر زیادہ ہوں تو پھر کچھ اس کو سزا دینی چاہیے۔ تو ایسا غیر مسلم کوئی کر سکتا ہے وہ قیدیوں کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں۔ اولاد کے ساتھ بھی کوئی ایسا برتاؤ نہیں کرتا جیسا اسلام میں قیدیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ کہا گیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ باوجود اس قدر رعایت کے پھر بھی مخالفوں کو اسلام کے مسئلے پر اعتراض ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام نے غلاموں کے ساتھ وہ برتاؤ کیا ہے جو باپ بھی ان کے ساتھ ویسا نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ غلامی کی اصل یہ ہے کہ اس میں مخلوق کی جان بچائی جائے۔ اب اگر تو ایک آپشن یہ ہوتی کہ قیدی جنگ میں آئے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، پہلی آپشن تو یہ ہے کہ ان کو ختم ہی کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ہزاروں لاکھوں آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہوں، تو اب ہمیں کوئی بتلا دے کہ ان قیدیوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ سب کو رہا کر دیا جائے، جو کہ ویسی حماقت ہے، وہ پھر دشمن بن جائیں گے، اور پھر دشمنوں کو ہم ایک طرح سے مستعد کر رہے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ یا دوسری صورت یہ ہے سب کو قتل کر دیا جائے، اور اگر اسلام میں ایسا کیا جاتا تو مخالفین جتنا شور و غل کرتے کہ غلامی پر نہیں کرتے اتنا، کہ بھئی اسلام ظالم ہے، اسلام قاتل ہے، اسلام قتل کرتا ہے لوگوں کو، قیدیوں کو۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ سب کو کسی جیل خانے میں بند کر دیا جائے اور وہاں رکھ کر ان کی روزی روٹی کا کپڑا مکان سب کچھ دیا جائے۔ تو یہ صورت گو کہ آج کل سارے ملک جو ہیں وہ اس طرح ہی کرتے ہیں، مگر اس میں خرابیاں یہ ہیں کہ سارا جیسے میں نے بتایا کہ سارا باہر جو ہے قیدیوں کا اور ان کو قید کرنے کا، جیل کا انتظام کا، ان کا کھانے پینے کا حکومت کے اوپر آئے گا۔ اب تجربہ شاہد ہے کہ جیل خانے میں رکھ کر اب چاہے قیدیوں کو
کتنی ہی راحت پہنچائیں، ان کو کبھی اس چیز کی قدر نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی آزادی سلب ہو چکی ہے۔ ان کو اس کا غصہ ان کے اندر ہمیشہ رہے گا، اور وہ ساری خاطر مدارات کو بیکار سمجھتے رہیں گے۔ تو سلطنت کا اتنا خرچ بھی ہوگا، اور اس میں دشمن کے دل میں کوئی وہ بھی نہیں آئے گی اس کے دل میں کہ بھائی میں آزاد ہوں اور میرے اوپر خرچہ ہو رہا ہے گورنمنٹ کا اتنا۔ قید خانے میں ہزاروں لاکھوں قیدی ہوتے ہیں، اور سب کے سب علمی اور تمدنی ترقی سے بالکل محروم رہتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو آج کل کے قید سسٹم میں ہوتا ہے۔ اسلام نے اس کے بجائے یہ حکم دیا ہے جتنے قیدی گرفتار ہوں سب لشکر والوں کو تقسیم کر دیے جائیں، ایک گھر میں ایک غلام کا خرچ بھی پتہ بھی نہیں لگے گا ان کو، اور سلطنت پر کوئی اس کا وہ بھی نہیں آئے گا، وزن بھی نہیں آئے گا، بوجھ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ سمجھے گا جو آقا ہے کہ وہ اس کو تنخواہ دے رہا ہے، اس کی خدمت جو لے رہا ہے اس کی تنخواہ دے رہا ہے۔ چونکہ غلام کو چلنے پھرنے کی آزادی بھی ہے، اس کو قید خانہ فیل نہیں ہوگا، اس لیے اس کو اپنے آقا پر غیظ و غضب بھی نہیں ہوگا، غصہ بھی نہیں ہوگا جو جیل خانہ کے قیدی کو ہوتا ہے۔ اس حالت میں اگر آقا نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کا احسان جو ہے یہ اس کے دل میں گھر کر لے گا، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھے گا وہ، اور اس کے گھر والوں کو اپنا عزیز سمجھے گا۔ یہ سب باتیں ہی نہیں بلکہ واقعات ہیں۔ پھر اس صورت میں غلام علمی اور تمدنی ترقی بھی کر سکتا ہے، اس کو تعلیم بھی دلوا سکتا ہے آقا اس کا، اور بلکہ یہ مقابلے ہوتے تھے اس دور میں جس کے غلام تمدن یافتہ، شائستہ اور تعلیم یافتہ ہوتے تھے وہ اس کو زیادہ سراہا جاتا تھا، بھائی اس کے غلام بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں، تو یہ ہر چیز سیکھ سکتا تھا اس وقت غلام، صنعت و حرفت بھی سیکھ سکتا تھا۔ تو اسلام میں کئی ایسے آپ کو مثالیں ملیں گی کہ غلام جو ہیں وہ علماء، زہاد، عباد اور ایسے آزاد کردہ غلام جو ہیں وہ ترقی تک پہنچے ہیں، غلام ہیں اور وزارت تک پہنچے ہیں۔ اب محمود غزنوی کا ایک واقعہ بیان کروں گا اور بات ختم کروں گا کہ سلطان محمود غزنوی کو مخالفین بدنام کرتے ہیں کہ اس نے تلوار کے زور پہ اسلام پھیلایا، اور یہ سونا چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ مارنے کے لیے، یہ سارا کچھ نعوذ باللہ غلط باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک بار سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر جب حملہ کیا تھا تو بہت سے ہندو قیدی قید ہو کر آئے تھے، اور ان میں ایک نہایت ہوشیار اور ہونہار قیدی تھا جس کو آزاد کر کے سلطان نے علم و فنون کی تعلیم دی۔ جب وہ تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کے حکومت کے عہدے پر مقرر کر دیا، اور ایک بڑے صوبے کا اور ملک کا علاقے کا صوبے دار بنا دیا۔ صوبے دار کی حیثیت اس وقت یہ تھی جو آج کل ریاست کے والی کی ہوتی ہے، یا مطلب کسی وزیر اعلیٰ کی ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ کسی چیز کا وزیر بنا دیا اس کو۔ جس وقت سلطان نے اس کو تخت پر بٹھایا اور تاج اس کے سر پر رکھا تو وہ رونے لگا۔ سلطان نے پوچھا کہ یہ وقت خوشی کا ہے، آپ رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا جہاں پناہ اس وقت میں بچپن میں جب تھا تو مجھے کیا ہوتا تھا، اس وقت جو مائیں تھیں وہ بچوں کو ڈراتی تھیں سلطان محمود غزنوی کے نام پہ کہ آپ کے حملے کا سن کر جو ہے وہ ہم گھبرا جائیں گے یا سو جائیں گے۔ ایسے لوگ ہندو اس وقت ہندوستان میں ڈرا کرتے تھے، تو ہماری مائیں بھی ہم کو ایسے ڈرایا کرتی تھیں، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ میں جو سلطان محمود غزنوی ہے وہ اتنا رحم دل ہے اور اس طرح کا ہے۔ تو آج معلوم ہو گیا، حتیٰ کہ آپ نے خود ہمارے ملک پر حملہ کیا اور اس فوج سے آپ کا مقابلہ ہوا جس میں میں غلام تھا، اس وقت تک میں آپ کے نام سے بھی ڈرتا تھا، پھر میں آپ کے ہاتھوں قیدی ہوا تو میری جان نکل گئی، بس اب خیر نہیں، مگر جب حضور دشمنوں کی روایات کے خلاف میرے ساتھ نیک برتاؤ کیا تو آج میں آپ کی سلطنت میں پڑھا لکھا بھی ہوں، اور ایک صوبے دار کی حیثیت سے میں ایک حکومتی عہدہ جو ہے وہ عہدے پہ مقرر ہوا ہوں، تو اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ تو ایسے واقعات، کئی واقعات اسلام میں بکثرت ہیں کہ اس غلامی کے نتیجے میں کچھ سوچ سکتا ہے کہ یہ غلامی کے نتیجے میں اس کی کتنی بڑی کہاں سے کہاں پہنچ گیا وہ۔ اگر یہ لوگ قید خانے میں قید کر دیے جاتے تو نہ ان کو مسلمان سے کوئی انس ہوتا، نہ مسلمانوں کا تعلق قائم ہوتا، تو غلام بن کر یہ لوگ مسلمانوں میں ملے جلے، علم و ترقی حاصل کرتے رہے، اور آخرکار اپنی حیثیت کے موافق درجات اور مناصب بھی پائے، کوئی محدث بنا مسلمان ہوئے، کوئی فقیہ، کوئی قاری، کوئی مفسر، کوئی نحو پڑھاتا، کوئی ادیب، قاضی، کوئی حاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی نہایت رعایت فرمائی کہ اب اس کے مطلب غلامی آزاد کرانے کے کتنے کتنے اسلام میں موقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خود کھاؤ وہ غلام کو کھلاؤ، جو خود پہنو اس کو پہناؤ، جو کھانا پکا کر لائے تو اس کو ساتھ بٹھا کر کھلاؤ، پھر
کسی جگہ پہ کوئی دم واجب ہے یا کسی وہ ہے کفارہ ہے، روزہ رہ گیا یا کوئی ایسے قسم ٹوٹ گئی، اس پہ آپ نے غلام آزاد کرنے ہیں، غلام آزاد کرنے کی ترغیب ہے اسلام میں۔ تو اسی طرح ایک وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ان کی آخری وصیت بھی یہ تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرو اور غلاموں کا جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں۔ تو اس وقت بھی غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کی۔ اس سے زیادہ اور کیا رعایت ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ ہمارے صحابہ تابعین اور اکثر سلاطین اسلام نے غلاموں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا ہے۔ اگر کسی ایک دو نے خلاف عمل درآمد کیا تو اس کا کوئی اسلام ذمہ دار نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے یہ آج کا سیشن جو ہے فائدہ مند رہا ہوگا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کوشچن آنسر کوئی بھی ہے اس میں پوچھیے گا، انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے بات کی جائے گی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔